بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سیکنڈ ایئر۔ آج ہم غالب کی پہلی غزل کا پہلا شعر جو ہے اس کی تشریح کریں گے۔ پہلا جو شعر ہے وہ کیا ہے؟ بس کے دشوار ہے ہر کام کا آسان ہونا، آدمی کو بھی میسر نہیں انسان ہونا۔ بس کے دشوار ہے، بس کے اگرچہ بہت زیادہ مشکل، دشوار مشکل، میسر حاصل ہونا، انسان ہونا، حقیقی صفات انسانی پیدا کرنا۔ اب اس کا مفہوم جو ہے وہ دیکھتے ہیں کہ دنیا میں آسان سے آسان کام بھی دشوار ہے، جس طرح سے آدم جو عین انسان ہے اس کا بھی انسان بننا مشکل ہے۔ بس کے بہت زیادہ دشوار، بہت زیادہ مشکل ہے، کسی کام کا بھی کرنا بہت زیادہ مشکل ہے، جس طرح آدمی کا انسان بننا بہت مشکل ہے، اسی طرح سے ہر آسان کام کو بھی کرنا اتنا ہی مشکل ہے۔ اب دیکھیں اس میں جو ہے وہ غالب ایک نئی جو ہے وہ بات کر رہے ہیں، جدت ہے اس شعر میں۔ ایسا مضمون آپ کو کم جو ہے وہ دوسرے شعراء کے ہاں جو ہے وہ ملے گا۔ یہی ان کی جو ہے وہ خوبی ہے، یہی ان کی جو ہے وہ صفات میں سے ایک صفت ہے، جدت انداز۔ انہوں نے جو ہے باکمال انداز اختیار کیا ہے اور لازوال انداز اختیار کیا ہے۔ ان کی مشکل پسندی، ان کی تشبیہات، ان کی ترکیبات سب جو ہیں وہ بے مثل اور لاجواب ہیں۔ اگرچہ یہ جو شعر ہے یہ اپنی معنویت اور افادیت کے حوالے سے بہت ہی منفرد ہے اور بے مثال ہے، اس میں غالب جو ہیں وہ حقیقت میں جو انسانیت کا ایک جو انداز جو اپنانے کا ہے یا آدمی کا انسان بننا جو ہے اس کو موضوع بنایا ہے۔ علامہ اقبال کے ہاں بھی اس طرح کے جو ہیں وہ موضوعات ہمیں مل جاتے ہیں، انہوں نے بھی اس کو موضوع بنایا ہے۔ تو اگر ہم اس شعر کو غور سے دیکھیں تو واقعی اس میں بڑا اچھوتا اور انوکھا جو ہے وہ انداز ہے کہ آسان سے آسان کام کرنا بھی جو ہے وہ کیا ہے، وہ بہت مشکل ہوتا ہے، اس کے لیے بھی ہمت اور کوشش کرنی پڑتی ہے۔ جس طرح انسان ہے اور اس کا انسان بننا ہے تو وہ انسان، لیکن حقیقت میں انسان بننا بڑا مشکل جو ہے وہ کام ہے۔ یہ ایک شاعرانہ جو ہے وہ استدلال بھی ہے، اس سے بہتر استدلال جو ہے یا ایک دلیل جو ہے وہ دینا بہت ناممکن ہے۔ ابراہیم ذوق کہتے ہیں جو فرشتے کرتے ہیں کر سکتا ہے انسان بھی، پر فرشتوں سے نہ ہو جو کام ہے انسان کا۔ تو مختصر یہ کہ کوئی کام بھی آسان نہیں ہوتا، اور اس کو وہ ایک مثال کے ذریعے سمجھا رہے ہیں کہ جس طرح انسان کا، آدمی کا انسان بننا، انسانیت کے تمام تقاضے پورے کرنا مشکل جو ہے وہ کام ہے، اسی طرح سے حالانکہ وہ آدم کی اولاد ہے اور اس پر ہر چیز عیاں ہے، اللہ تعالیٰ نے تمام جو راستے ہیں وہ بتا دیے ہیں، درست بھی غلط بھی، اور جنت اور دوزخ کا بھی، ہر چیز کے بارے میں ہر شخص کو جو ہے وہ تقریباً علم ہے، لیکن پھر بھی انسانیت جو ہے وہ کسی کسی میں ہوتی ہے، حالانکہ وہ اشرف المخلوقات ہے۔ اور فرشتے جو ہیں ان سے اللہ تعالیٰ نے اس کو سجدہ کروایا، اور بے شک یہ مٹی سے بنا ہوا ہے، لیکن اس کے باوجود اس کو افضل اور برتر جو ہے وہ مرتبہ اور مقام دیا گیا۔ لیکن کامل انسان بننا ہر کسی کے بس کا جو ہے وہ روگ نہیں ہے، اور نہ کوئی کامل انسان جو ہے وہ بن سکتا ہے، کیونکہ اس میں محنت بڑی جو ہے وہ کرنی پڑتی ہے۔ مولانا حالی کیا کرتے ہیں، فرشتے سے بہتر ہے انسان ہونا، مگر اس میں پڑتی ہے محنت زیادہ۔ الغرض ہر آدمی ضرور ہے، لیکن انسان جو ہے وہ نہیں، انسانیت کی جو اعلیٰ خوبیاں ہیں وہ ہر آدمی میں نہیں ہیں۔
کہ وہ صحیح معنوں میں جو ہے وہ انسان بنے اور جو درجہ ہے اس کو ملا ہوا اشرف المخلوقات کا اس کے اوپر عمل کرے۔ انسان کو انسان بننا تو بہت دور کی بات ہے، بعض اوقات تو وہ درندوں سے بھی جو ہے وہ آگے نکل جاتا ہے، ان کو بھی مات دے جاتا ہے۔ تو غالب کو گلہ یہ ہے کہ انسان صرف نام کا انسان ہے، دنیاوی اعتبار سے، دینی اعتبار سے وہ جو ہے وہ کیا ہے، وہ اس اپنے منصب تک نہیں جو ہے وہ پہنچ پایا اور نہ پہنچ پاتا ہے جو کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو عطا کیا ہے۔ اب ہم آتے ہیں دوسرے شعر کی طرف۔ تشریح تو کرنے بیٹھے ہیں تو جو ہے وہ ٹائم بہت جو ہے وہ کم ہے، لیکن بہرحال ہم دوسرے شعر کی طرف آتے ہیں۔ وائے دیوانگی شوق کے ہر دم مجھ کو، آپ جانا ادھر اور آپ ہی حیراں ہونا۔ وائے دیوانگی کیا ہوا؟ وائے کہتے ہیں افسوس کو، دیوانگی یعنی شوق، جنون، عشق، عاشق کا جو ہے وہ جنون، حیراں ہونا، حیرت میں پڑنا، حیرت میں گم ہونا۔ غالب کہہ رہے ہیں مجھے اپنے جنون محبت پر افسوس ہے کہ میں خود ہی محبوب کی گلی میں جاتا ہوں اور بار بار ناکام ہو کر پریشان اور حیران ہو کر واپس آ جاتا ہوں کہ میں اس گلی میں کیوں کر آیا ہوں، میرا اس گلی میں کیا کام ہے۔ اب دیکھیں اس میں جو ہے وہ کیسا جو ہے وہ مضمون باندھ رہے ہیں۔ آپ جانا اور آپ ہی حیران ہونا، جیسے انسان کوئی غلط کام کر لیتا ہے تو وہ اس پہ بعد میں سوچتا ہے کہ میں نے ایسا جو ہے وہ کیوں کیا۔ تو اس میں بھی جو ہے وہ دیوانگی کی، جو عاشق کی جو دیوانگی ہے اس کا ذکر کر رہے ہیں کہ عاشق کو اپنے محبوب کی گلی میں رہنا سب سے زیادہ جو ہے وہ محبوب ہوتا ہے، اور اس کی جو محبت ہے اس کا جنون اس قدر بڑھ جاتا ہے کہ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی بار بار اسی گلی کا جو ہے وہ رخ کرتا ہے تاکہ اس کو محبوب کا دیدار ہو جائے۔ عاشق کی یہ کیفیت جو ہے اس وقت تک طاری رہتی ہے جب تک اس کا محبوب جو ہے وہ اسے نظر نہیں آتا، وہ اسی گلی کے جو ہے وہ کیا کرتا ہے، چکر جو ہے وہ لگاتا رہتا ہے اور اسی گلی میں جو ہے وہ گھومتا رہتا ہے تاکہ کسی نہ کسی طرح سے اس کی پریشانی جو ہے وہ کم ہو اور اس جو ہے وہ گلی میں جا کر جو ہے، لیکن وہ کہتا ہے کہ میں حیران ہوتا۔ ناصر کاظمی کیا کہتے ہیں، چلے تھے اور کسی راستے کی دھن میں مگر ہم اتفاق سے تیری گلی میں آ نکلے۔ اور غالب جو ہیں ان کا انداز جو ہے وہ ندامت والا اور نہایت خوبصورت مضمون ایک شعر میں باندھا ہے کہ دل پھر طواف کوئے ندامت کو جائے ہے، دل پھر طواف کوئے ندامت کو جائے ہے، پندار کا صنم کدا ویراں کیے ہوئے۔ کیا جو ہے وہ انداز ہے غالب کا۔ کہہ رہے ہیں کہ اپنی جو انا ہے اس کو برباد کر کے میں پھر اس جو ہے وہ کوچے میں جاتا ہوں اور پھر اپنے آپ کو تڑپاتا ہوں، ندامت اور شرمندگی کا بھی سامنا کرتا ہوں، لیکن اس کے باوجود محبوب جو ہے وہ دکھائی نہیں دیتا۔ پروین شاکر کیا کہتی ہیں، اسی کوچے میں اس کے شناسا بھی تو ہیں، وہ کسی اور سے ملنے کے بہانے آئے۔ اور مصطفی کیا کہتے ہیں، تیرے کوچے اس بہانے مجھے دن سے، یہ تو بڑا ہی جو ہے وہ گھسا پٹا ہوا شعر ہے، تیرے کوچے اس بہانے مجھے دن سے رات کرنا، کبھی اس سے بات کرنا کبھی اس سے بات کرنا۔ تو کہہ رہے ہیں کہ میں اس دیوانگی شوق کا کیا علاج کروں، میں حیران ہوتا ہوں اور پریشان بھی ہو جاتا ہوں کہ میں کس وجہ سے، میں کیوں کر جو ہے وہ اس گلی میں آ گیا ہوں جبکہ یہاں میرا کوئی جو ہے وہ مقام اور مرتبہ نہیں ہے اور نہ مجھے کوئی پذیرائی جو ہے وہ یہاں میں مل سکتی ہے۔ تیسرے شعر کی طرف آتے ہیں۔ عشرت قتل گہ اہل تمنا مت پوچھ، عید نظارہ ہے شمشیر کا عریاں ہونا۔ عشرت خوشی مسرت، اہل تمنا اہل عاشق، عید نظارہ یعنی نگاہ کو جس طرح عید کی سی خوشی جو ہے وہ ہوتی ہے، شادمانی، شمشیر کا عریاں ہونا، تلوار کا ننگا ہونا یعنی میان سے تلوار کا باہر جو ہے وہ نکلنا۔ اب اس کا مفہوم جو ہے وہ دیکھتے ہیں
کہہ رہے ہیں قتل گاہ میں عشاق کی خوشی کا کیا بتایا جائے کہ انہیں محبوب کی جب ننگی تلوار نظر آتی ہے تو انہیں ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے عید کا چاند جو ہے وہ طلوع ہو گیا ہے، جیسے عید کا چاند نظر آ گیا ہے۔ یعنی غالب یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جو روایتی عاشق ہے اس کی سب سے بڑی جو خوشی ہے، جو شادمانی ہے، وہ کیا ہے؟ وہ نہ پوچھو، ان کی تمنا نہ پوچھو۔ وہ تمنا کیا ہے کہ جب تلوار جو ہے وہ نظر آتی ہے میان سے باہر تو ان کے لیے عید جو ہے وہ ہو جاتی ہے، ان کی عید ہو جاتی ہے۔ تو سچا عاشق جو ہے صرف وہی ہوتا ہے جو عشق کے راستے میں ہر تکلیف کو بخوشی جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ تسلیم کرتا ہے اور اس پہ خوش ہوتا ہے، یہاں تک کہ وہ جان دینے سے بھی گریز نہیں کرتا۔ روایتی عاشق جو ہے، چونکہ عاشق کے پاس سب سے قیمتی ترین، ہر شخص کے پاس ہی، اور عاشق کے پاس تو جان کے علاوہ کچھ اور ہوتا ہی نہیں ہے، اور جو سچا عاشق ہوتا ہے، جو جس کا عشق صادق جو ہے وہ ہوتا ہے، وہ محبوب پر جان جو ہے وہ نچھاور کرنے کو اپنے لیے بہت بڑا اعزاز تصور کرتا ہے۔ تو غالب بھی زیر بحث جو ہے وہ شعر اس میں کیا کہنا چاہتے ہیں کہ عاشق کی سب سے بڑی تمنا اور خوشی کا راز یہ ہے کہ وہ محبوب کے ہاتھوں قتل ہو جائیں۔ جب اس کے ہاتھ میں وہ تلوار نیام سے نکلتی دیکھتے ہیں تو وہ سمجھتے ہیں کہ اب وہ ضرور جو ہے وہ عاشق کو کیا کرے گا؟ قتل کر دے گا۔ غالبی کا شعر ہے، کرے جو قتل تو قاتل کو خون بہا دیجئے، کٹے زبان تو خنجر کو مرحبا لکھیے۔ کہہ رہے ہیں کہ عاشق اپنی زبان میں کہتا ہے کہ جب وہ خود سر پہ کفن باندھے ہوئے جاؤں گا تو پھر شاید محبوب جو ہے وہ یہ قدم اٹھا لے اور اسے قتل کرنے میں کوئی دشواری پیش نہ آئے، اسے کوئی مشکل نہ ہو۔ ایک شعر میں کہتے ہیں، آج وہاں تیغو کفن باندھے ہوئے جاتا ہوں میں، عذر میرے قتل کرنے میں وہ اب لائیں گے کیا؟ بہت سے شعراء نے یہ جو ہے مضمون اس طرح کا روایتی مضمون ہے باندھا ہے۔ میر تقی میر جو ہیں وہ خنجر کو دیکھ کر جو ہے وہ خوشی کا اظہار اس طرح سے کر رہے ہیں، وہ جو خنجر بکف نظر آیا، میر 100 جان سے قربان ہوا۔ تو گویا عاشق جو ہے وہ کیا چاہتا ہے؟ وہ قتل ہونا چاہتا ہے، اور اس کی سب سے بڑی خوشی یہ ہے کہ وہ جو ہے وہ محبوب کے ہاتھوں قتل ہو جائے، اور جو یہ تلوار ہے، خنجر ہے، اس کو چاند کے ساتھ تشبیہ بھی، جس طرح عید کا چاند جو ہے وہ بالکل باریک سا اور اس کی جس طرح کی شکل و شباہت ہوتی ہے، خنجر کی بھی جو ہے وہ اسی طرح کی جو ہے وہ ہوتی ہے شکل۔ تو کہہ رہے ہیں ہمیں جو ہے وہ کیا ہے، وہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ وہ تلوار جو ہے وہ عید کا چاند ہے۔ غالب کہتے ہیں، ایک اور شعر میں کہتے ہیں، آتا ہے میرے قتل کو پھر جوش رشک سے، مرتا ہوں اس کے ہاتھ میں تلوار دیکھ کر۔ لے جی سن لیں، کہہ رہے ہیں کہ کیا ہے؟ مرتا ہوں اس کے ہاتھ میں تلوار دیکھ کر، کہ میں اس کے ہاتھ میں تلوار جب دیکھتا ہوں تو اس پہ مر مٹتا ہوں اور سوچتا ہوں کہ اب جو ہے وہ کیا ہوگا، اب وہ مسرور جو ہے وہ قتل کر دے گا۔ چوتھے شعر کی طرف جو ہے وہ آتے ہیں، لے گئے خاک میں ہم داغِ تمنائے نشاط، تو ہو اور آپ بصد رنگ گلستاں ہونا۔ خاک میں، مٹی میں، قبر میں، داغِ تمنا حسرت کا داغ، مراد آرزو پوری نہ ہونا، نشاط خوشی، بصد رنگ 100 طرح سے۔ کہہ رہے ہیں کہ ہم تو خوشی کی حسرت کا داغ لے کر اس دنیا سے چلے گئے، خاک میں چلے گئے، اب تو گلشن کے سینکڑوں نظاروں کی طرح ہنستا مسکراتا اور خوش رہے۔ تو اور آپ بصد رنگ گلستانہ، اب تو گلستان کی طرح، گلشن کے سینکڑوں نظاروں کی طرح ہنستا مسکراتا اور خوش رہے، ہمیں اس سے کچھ لینا دینا نہیں ہے۔ تو ہو اور آپ ہو، تو ہو اور آپ یعنی وہ منظر ہو اور تم ہو، ہمیں اب اس نظارے سے کوئی غرض نہیں ہے۔ اس شعر کی طرف تشریح کی طرف جو ہے وہ آتے ہیں کہ غالب کہہ رہے ہیں چونکہ
محبوب جو ہے اس کی مسلسل بے رخی، بے مروتی اور جدائی جو ہے اس سے روایتی عاشق جو ہے وہ تنگ آ جاتا ہے اور مایوس ہو جاتا ہے اور افسوس بھی ہوتا ہے اسے، اور وہ زندگی میں کبھی جو ہے خوشی اس نے نہیں دیکھی ہوتی، اور لگاتار وہ ملاقات کے لیے، وصل کے لیے جو ہے وہ ٹالتا رہتا ہے، انتظار کی آگ میں جلاتا رہتا ہے، لیکن آخر انسان ہونے کے ناطے عاشق کی بھی صبر کی حد اور انتہا ہو جاتی ہے۔ اس لیے وہ کہہ رہے ہیں، اور جب ناکامیاں اور حسرتیں مسلسل ہوں اور بڑھتی چلی جائیں تو پھر جو ہے وہ ان کا انجام موت ہی ہوتا ہے، اور وہ زیادہ دیر جو ہے دکھ اور کرب میں انسان جو ہے وہ بسر نہیں کر سکتا۔ اس لیے کہہ رہے ہیں، لے گئے خاک میں ہم داغے تمنا نشاط، ہم خوشی کی جو بات تھی، جو خواہش تھی، جو تمنا تھی، وہ ہمارے دل میں رہی، اور اب ہم اسے اپنے ساتھ جو ہے وہ من و مٹی تلے جو ہے وہ لے کر جا رہے ہیں، کیونکہ اس خواہش کا پورا ہونا زندگی میں ممکن نہیں ہو سکا۔ اور نہ ہی ایسا ہونا جو ہے وہ ممکن تھا اور نہ ہو سکا، اور خواہشات جو ہیں وہ ان گنت تھی، اور کوئی بھی خواہش جو ہے، کوئی بھی تمنا جو ہے وہ ہماری پوری نہ ہو سکی، بلکہ تمام جو تمنائیں خوشی کی تھی وہ داغ بنتی گئیں، وہ ہمارے لیے زخم بنتی گئیں، اور زخم جو ہیں اور داغ جو ہیں وہ ہم مٹی کے ساتھ لے کر جا رہے ہیں۔ اب تو اس دنیا میں جو ہے وہ خوش رہے، ہماری خوشی کا تو نہ ٹھکانہ ہو سکا، نہ کوئی اسے جو ہے وہ کوئی ایسا موقع مل سکا، لہٰذا اب اے میرے محبوب، تو اس دنیا میں جو ہے وہ کیا ہے، تو ان نظاروں سے، ان جو ہے وہ خوشیوں سے لطف اندوز ہو، ہمیں تو زندگی میں کوئی خوشی جو ہے وہ نہیں مل سکی۔ ایک شعر جو ہے وہ قمر جلال آبادی کا شعر ہے، جاتی ہوئی میت دیکھ کے بھی اللہ تم اٹھ کے نہ آ سکے، دو چار قدم تو دشمن بھی تکلیف گوارا کرتے ہیں، یعنی تم نے ہماری قبر پہ بھی آنا، ہماری میت پہ بھی آنا مناسب جو ہے وہ نہیں سمجھا اور نہ آئے ہو۔ بقول شاعر، آج رائے تمنا میں جی کو ہار آئے، نہ درد و غم کا بھروسہ رہا نہ دنیا کا، سب کچھ ہم نے ہار دیا اور موت کی آغوش میں چلے گئے، اپنی جو ہے وہ کیا، اپنی تمنائیں لے کر۔ اللہ حافظ۔